السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیکچر نمبر 8 کریں گے آپریٹنگ سسٹم کا، اور اس میں ہم انٹر پروسیس کمیونیکیشن کو دیکھیں گے۔ جب بھی پروسیسز آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ہم نے پڑھا ہے پیچھے کہ ایک پروسیس جو ہوتا ہے وہ چائلڈ پروسیس کریٹ کرتا ہے فورک سسٹم کال کے ذریعے سے۔ تو جب فورک سسٹم کال کے ذریعے سے ایک پروسیس چائلڈ پروسیس کریٹ کرتا ہے تو اس کو ایڈریس اسپیس شیئر کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دوسرے پیرنٹ پروسیس کے ساتھ یا کاپی کرنی پڑتی ہے۔ تو انٹر پروسیس کمیونیکیشن ایک ایسا میکانزم پرووائڈ کرتی ہے جس میں وداؤٹ ایڈریس اسپیس شیئر کیے پروسیسز جو ہیں آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں یوزنگ میسیج پاسنگ ٹیکنیک، ٹھیک ہے۔ میسیج پاسنگ ٹیکنیک میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ڈاٹا شیئر ہوتا ہے اس کو ریسٹور کیے بغیر میسیج پاسنگ کے ذریعے سے میسیج جو ہے ویریبل سائز کے بھی ہو سکتے ہیں اور فکس سائز کے بھی ہو سکتے ہیں، میں آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں پروسیسز۔ دو پروسیسز پی اور کیو جب بھی کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے درمیان میں ایک لنک ایگزسٹ کرتا ہونا چاہیے، کیونکہ جب بھی میسیج پاسنگ سسٹم کا ایک میتھڈ ہے، ایک طریقہ ہے کہ جب بھی دو پروسیسز آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ان کے درمیان میں ایک لنک اسٹیبلش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دونوں سینڈر اور ریسیور میسیج سینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ریسیو بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت سارے میتھڈ ہیں، ٹھیک ہے، جو لاجیکلی امپلیمنٹ کرتے ہیں لنک کو۔ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کمیونیکیشن، جسے آٹومیٹک اینڈ ایکسپلیسٹ بفرنگ، سینڈ بائی کاپی اور سینڈ بائی ریفرنس، فکس سائز اور ویریبل سائز میسیجز۔ تو ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ دو پروسیسز جو ہیں ان کو ایکسپلیسٹلی یا اسپیشلی لازمی طور پر ریسیپینٹ اور سینڈر اور ریسیور دونوں کو نام لینا پڑتا ہے کہ میں اگر پی نے سینڈ کرنا ہے کیو کو میسیج تو پی کو بتانا پڑے گا اپنا نیم بھی اور میسیج بھی، دونوں چیزیں بتانی پڑے گی۔ اور جو میسیج ریسیو ہو رہا ہے تو ریسیور کو میسیج جب ریسیو ہوگا تو اس کے ساتھ سینڈر کا ریسیور کا نام اور میسیج دونوں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے بتانے کا، یا یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ریسٹرکٹڈ ہے یا لازمی طور پر سینڈر نے جس کو سینڈ کرنا ہے اس کا نام لکھنا ہے میسیج کے ساتھ، اور ریسیور نے ریسیونگ کے ساتھ نیم لکھنا ہے ریسیور۔ تو یہاں پر انہوں نے ڈائریکٹ کمیونیکیشن لنک کے اسکیم بتائی ہوئی ہے کہ کیسے دو پروسیسز جو ہیں آپس میں کمیونیکیٹ ہوتے ہیں۔ جب بھی لنک اسٹیبلش ہوتا ہے تو وہ دو پروسیسز کے درمیان ہوتا ہے، ہمیشہ پیئر آف پروسیسز، دو سے زیادہ نہیں، صرف دو کے درمیان، اور دونوں کو ایک دوسرے کی آئیڈینٹی کا پتہ ہونا چاہیے کمیونیکیشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ایگزیکٹلی دو پروسیسز کے درمیان میں کمیونیکیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ، اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ون لنک ایگزسٹ بٹوین ایچ پیئر آف پروسیسز، کے دو پیئر آف پروسیسز کے درمیان صرف ایک لنک ایگزسٹ کرتا ہونا چاہیے۔ یہ ہوتی ہے سیمیٹرک ایڈریسنگ اسکیم، اور اس کے میں انورس یا اس کے اپوزٹ جو ایسیمیٹرک ایڈریسنگ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سینڈر جو ہوتا ہے اس کو سینڈ کرتے وقت میسیج جس کو سینڈ کرنا ہے اس کا نام، اس پروسیس کا نام لکھنا ہوتا ہے، لیکن ریسیور جو ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کے ساتھ مطلب کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کی آئی ڈی ایک دفعہ مینشن کر دی جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسیمیٹرک میں ریسیور کا نیم مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ سیمیٹرک میں سینڈر اور ریسیور دونوں کو لازمی ایک دوسرے کا مطلب میسیج سینڈنگ اور ریسیونگ میں نیم مینشن یا آئی ڈی مینشن کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
انڈائریکٹ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے کہ دو پروسیسز یا دو سے زیادہ پروسیسز جو ہیں وہ ایک شیئرڈ میل باکس کے ذریعے سے کمیونیکیشن کرتے ہیں. ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں تو ایسے ہوتا ہوگا نا کہ ہر پروسیس کا ایک ساتھ چھوٹا سا بفر ہوگا, اس میں وہ اپنا میسیج ریسیو بھی کرتا ہوگا, اور سینڈ کرتے وقت جو ریسیور ہوگا اس کے پاس بھی اپنا میل باکس ہوگا, اس میں اس کو ریسیو ہوگا میسیج اس طرح ہوگا. لیکن انڈائریکٹ کمیونیکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ دو پروسیس جو بھی کمیونیکیٹ کر گئے ہیں ان کے درمیان میں ایک شیئرڈ میل باکس ہوتا ہے. اس میل باکس کا ایڈریس جو ہے وہ ریسیور کے پاس بھی ہوتا ہے اور سینڈر کے پاس بھی ہوتا ہے, اور ان دونوں کو الاؤ ہوگا وہ میل باکس یوز کرنا, اور اس میں وہ میسیج سینڈ بھی کرے گا اور ریسیور جو ہے اسی میں سے ریسیو بھی کرے گا. ٹھیک ہے, اور دو پروسیسز کے درمیان میں, ٹھیک ہے, تو جب سینڈر سے میسیج سینڈ کرے گا تو وہ سینڈ اے میسیج میل باکس کا نام اور پھر میسیج, اور ریسیور جو ریسیو کرتے وقت میل باکس کا نام اے اور میسیج. ٹھیک ہے, اور ان کے درمیان میں کمیونیکیشن لنک کی اسکیم کیا ہوگی کہ جن دو پیئر کے درمیان میں کنیکشن اسٹیبلش ہو رہی ہے ان دونوں کا ایک شیئرڈ میل باکس ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے, تو میل باکس میں ایک سے زیادہ پروسیسز بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے لنکس جو ہیں وہ پیئر آف پروسیسز کے درمیان میں ہو سکتے ہیں. مطلب ایک پروسیس جو ہے وہ ایک سے زیادہ پروسیسز کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, یا ایک سے زیادہ پروسیس کے لنکس اس کے پاس ہو سکتے ہیں, لیکن دو پروسیسز کے درمیان میں صرف ایک لنک ہو سکتا ہے ایک میل باکس کے لیے. ٹھیک ہے, اگر ایک پروسیس دوسرے پروسیس کے ساتھ کمیونیکیٹ ہو رہا ہے تو ان کے درمیان میں ایک میل باکس ہوگا اور ایک ہی لنک ہوگا. اگر اسی پروسیس نے اس کے ساتھ دوبارہ کمیونیکیٹ ہونا ہے تو اس کو ایک اور میل باکس یوز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور لنک بھی اور یوز کرنا پڑے گا. ابھی اذان اور یہ بعد میں ریکارڈنگ میل باکس استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے سنکرونائزیشن. ٹھیک ہے, تو جب بھی سنکرونائزیشن کا لفظ بولا جاتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائمنٹینسلی یا ایٹ اے ٹائم. ٹھیک ہے, سنکرونائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ میسیجز جو ہیں وہ بلاک اور نان بلاک, ٹھیک ہے, دونوں طرح سے سینڈ ہو سکتے ہیں. جب ہم بلاک سینڈ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریسیور ہے وہ بلاک رہے گا جب تک پچھلا جو میسیج سینڈ کیا ہے وہ ریسیو نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اور نان بلاکنگ سینڈ میں کیا ہوگا, میسیجز جو ہیں وہ سینڈ کر سکتے ہیں جب تک سینڈر سینڈ کرنا چاہے, مطلب جتنے بھی میسیج سینڈ کرنے وہ سینڈ کر سکتا ہے. اور بلاک ریسیونگ میں کیا ہوتا ہے کہ جب تک ریسیور کو میسیج اویلیبل ہے تب تک وہ بلاک کر سکتا ہے, یا مطلب تب تک وہ بلاک کر سکتا ہے. نان بلاکنگ ریسیو میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی میسیج آیا ہو چاہے وہ نل ہو, ویلڈ ہو, نہ انویلڈ ہو, جیسا میسیج ہو وہ ریسیو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, نان بلاکنگ میں الاؤڈ ہوتا ہے ایک سے زیادہ میسیجز اور ریسیو کرنا یا سینڈ کرنا. اور بلاکڈ میں سے کیا ہوتا ہے کہ سنکرونس ہوتا ہے بلاک, اور نان بلاک جو اے سنکرونس ہوتا ہے. بلاک کا مطلب سنکرونس مینز کہ ایک میسیج جب تک سینڈ یا ریسیو نہیں ہو جاتا تب تک یوزر جو ہے دوسرا میسیج سینڈ نہیں کر سکتا. اور نان بلاکنگ اے سنکرونس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے مرضی سینڈر میسیج سینڈ کرے یا ریسیور جتنے مرضی میسیج ریسیو کرے الاؤڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آگے بفرنگ. تو بفرنگ کا مطلب یہ ہے کہ کمیونیکیشن ڈائریکٹ ہو انڈائریکٹ ہو, جب بھی میسیجز ایکسچینج ہوتے ہیں تو وہ ایک ٹیمپریری کیو میں ریسائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ٹیمپریری کیو میں انہیں رکنا ہوتا ہے. تو اس کی کیپیسٹی یہاں پر انہوں نے بتایا ہوا ہے, اس کی بفر کی کیپیسٹی 0 بھی ہو سکتی ہے, باؤنڈیڈ بھی ہو سکتی ہے, ان باؤنڈیڈ بھی ہو سکتی ہے. 0 کیپیسٹی والا بفر جو ہوتا ہے یا کیو جو ہوتی ہے اس کی میکسیمم لینتھ 0 ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ سینڈر جیسے ہی میسیج سینڈ کرتا ہے وہ یا تو ریسیو ہوگا یا ختم ہو جائے گا, مطلب اس کے اندر رکنے کی یا سیو ہونے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, باؤنڈیڈ کیپیسٹی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فائنائٹ لینتھ ہوتی ہے, مطلب بفر کی یا اس کیو کی میکسیمم لینتھ ہوتی ہے, اس میں n میسیجز سینڈر سینڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ سینڈ نہیں کر سکتا. ان باؤنڈیڈ کیپیسٹی میں کیا ہوتا ہے, کیو کی کیپیسٹی انفینٹ ہوتی ہے, مطلب ان لمیٹیڈ ہوتی ہے, جتنے مرضی سینڈر میسیج سینڈ کرے وہ بلاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے یونکس اور لینکس میں IPC ٹولز.
ٹھیک ہے. یونیکس اور لینکس سسٹم میں انٹر پروسیس کمیونیکیشن کے لیے کون کون سے ٹولز یوز ہوتے ہیں؟ آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ مینی ٹولز ان انٹر پروسیس کمیونیکیشن موسٹلی ان دی فارم آف اے پی آئیز ایپلیکیشن پروگرامر انٹرفیس. ٹھیک ہے. اے پی آئیز کی فارم میں یہ آپ لوگ پروگرامنگ میں اگر انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ہم اے پی آئیز کریٹ کرتے ہیں تو پائپ کا ہم یوز کرتے ہیں، نیمڈ پائپ فیفو کا یوز کرتے ہیں، بی ایس ڈی ساکٹ کا یوز کرتے ہیں، یا آپ کو شاید پتہ ہوگا لیکن نہیں پتہ تو کوئی بات نہیں. یہاں پر انہوں نے سمپل سا بتایا ہوا ہے کہ ہم انٹر پروسیس کمیونیکیشن کے لیے جو ٹولز استعمال کرتے ہیں وہ ہیں پائپ، نیمڈ پائپ. یہ ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے، یہاں پر میں نے لکھا ہوا بھی ہے کہ وہ پوچھ لیتے ہیں کہ نیمڈ پائپ کا دوسرا نام یا فیفو کا دوسرا نام، تو اس کا نام ہوتا ہے نیمڈ پائپ. ٹھیک ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے فیفو کو نیمڈ پائپ بھی کہتے ہیں. بی ایس ڈی ساکٹ کے بارے میں شارٹ نوٹ پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹی ایل آئی میسج کیو اور شیئرڈ میموری وغیرہ سارے. اور یہاں پر انہوں نے ریڈ، رائٹ اور کلوز یہ جو سسٹم کالز ہیں ان کی ڈیٹیل اوور ویو بتایا ہوا ہے. تو شارٹ کویسچن میں پیپر میں شارٹ کویسچن میں موسٹلی یہ ویری امپورٹنٹ ہے، موسٹلی یہ پوچھ لیتے ہیں کہ ریڈ سسٹم کال کا سنٹیکس کیا ہے، رائٹ سسٹم کال کا سنٹیکس کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ میری دفعہ آیا تھا پیپر میں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ یہاں سے غور سے سمجھ لیں، پھر آپ کو یاد بھی رہ جائے گا کہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جب بھی ریڈ کرنا ہوتا ہے ریڈ کے سسٹم کال کے ذریعے سے تو وہ فائل ڈسکرپٹر ایف ڈی فائل پہلی آپ دیکھیں نا سنٹیکس میں بھی انٹ ایف ڈی لکھا ہوا ہے، پھر لکھا ہے وائڈ اسٹار بفر اور سائز ٹی کاؤنٹ. یہ 3 اس کے اندر پیرامیٹر ہیں. تو فائل ڈسکرپٹر میں سے اس نے کاؤنٹڈ بائٹس جو ہوتے ہیں وہ ریڈ کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر تو کاؤنٹ کا سائز 0 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کچھ بھی ریڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے. فائل کا اینڈ ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر میکسیمم سائز سے گریٹر ہے کاؤنٹ کا سائز، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسپیسیفائی نہیں کیا کہ کیا ریڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر سکسیس ہو جاتی ہے مطلب کوئی نہ کوئی اس کا سائز ہے یا نمبر آف بائٹس جو اس نے ریڈ کرنے اس نے بتایا ہوا ہے تو وہ جتنے بائٹ ریڈ کیے ہیں وہ بتا دے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے رائٹ سسٹم کال. رائٹ سسٹم کال میں بھی اس نے کیا کرنا ہے، جب کاؤنٹڈ بائٹ اس نے ریڈ کرنے ہیں، فائل ریفر جو بھی فائل ریفر ہوئی ہے اس میں سے فائل ڈسکرپٹر میں سے ریڈ کرنے ہیں. اور ہاں یہاں پر اوپر سوری میں نے نہیں بتایا کہ یہ جو بفر لکھا نا وائڈ اسٹار بفر یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. جس میں سے جس فائل کو ریڈ کرنا ہے نا اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ. اور نیچے بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے رائٹ میں بھی کہ یہاں سے رائٹ کرنا ہے میموری میں یا فائل میں اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ بفر ہے. ٹھیک ہے. اگر کاؤنٹ کا سائز جو ہے وہ 0 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں لکھا. اگر اس نے نمبر آف بائٹس ریٹرن کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لکھا ہے فائل پر جتنے نمبر آف بائٹس سینڈ کیا ہے اس نے بائٹ رائٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے. اگر -1 ریٹرن کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرر. ٹھیک ہے. تو یہاں پر انٹ ایف ڈی یہ اس کا کلوز کا سینٹیکس لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. فائل ڈسکرپٹر کو جب ہم ریڈ یا رائٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد کلوز لازمی کرنا ہوتا ہے کیونکہ لاسٹ کاپی آف پرٹیکولر فائل ڈسکرپٹر جب بھی ہم تاکہ جو ریسورسز اس کے پاس ایسوسیٹ ہوئے ہیں ان کو فری کر دیں. ٹھیک ہے. تو جب بھی ہم پرٹیکولر فائل ڈسکرپٹر کی لاسٹ کاپی کرتے ہیں یا ہم نے اب زیادہ دیر تک اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی فائل کی تو اس کو کلوز کرنا ہوتا ہے تاکہ ریسورسز جو لوکیٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ فری ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو جب بھی فائل کلوز سسٹم کال جو ہے وہ 0 ریٹرن کرتی ہے جب سکسیسفلی کلوز کر دے اور -1 ریٹرن کرتی ہے جب ایرر آ جائے. ٹھیک ہے. تو آگے آ جاتا ہے پائپس. تو دو ریلیٹڈ پروسیسز کے درمیان میں دو ریلیٹڈ پروسیسز کے درمیان میں کمیونیکیشن کے لیے ہم پائپ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پائپ جو ہے وہ ہمیشہ سبلنگ یا پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ کے لیے ہی یوز ہوتا ہے. دو ڈیفرنٹ یا دو الگ الگ لوکیشن سے تعلق رکھنے والے پروسیسز پائپ کے ذریعے سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. آپ لوگ یہ بات نوٹ کر لیں. صرف دو سبلنگ یا پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ رکھنے والے پروسیسز ہی پائپ کے ذریعے سے
کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اور جو یہاں پر اس نوٹس میں نے یلو کلر کا نوٹ کیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر غور سے دیکھیں. پائپ کین بی یوز ٹو کنیکٹ اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ آف ون پروسیس ٹو دا اسٹینڈرڈ ان پٹ آف another. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس کچھ اسٹینڈرڈ ان پٹ اور آؤٹ پٹس ہوتی ہیں اور کچھ جو ہوتی ہیں وہ یوزر ڈیفائن ہوتے ہیں پروسیسز. ٹھیک ہے, اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ جو ہوتے ہیں وہ ریڈ رائٹ جیسے اسٹینڈرڈ ہے. چائلڈ اگر ہم نے کریٹ کرنا ہے وہ اسٹینڈرڈ ہے. اس طرح سے کچھ پروسیسز کے جو فنکشن یا آپریشن ہوتے ہیں وہ اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں, پہلے سے بنے ہوتے ہیں. تو انٹر پروسیس کمیونیکیشن ہمیشہ دو اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ اور ان پٹ کے درمیان میں ہوتی ہے, اور پائپ کی کمیونیکیشن صرف ون وے ہوتی ہے, اسی لیے اس کو ہاف ڈوپلیکس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 فائل ڈسکرپٹر ریٹرن کرتا ہے یہ. ٹھیک ہے, ون فار سینڈنگ اینڈ ون فار رائٹنگ اینڈ سیکنڈ فار ریڈنگ. ٹھیک ہے, 2 فائل ڈسکرپٹر یہ ریٹرن کرتا ہے. فائل ڈسکرپٹر ہوتا ہے کسی بھی فائل کا انڈیکس, مطلب جس کے اوپر ہم نے رائٹ کرنا ہے یا جس کے اوپر ہم نے ریڈ کرنا ہے اس فائل کے ڈسکرپٹر کو ریٹرن کرتا ہے. اس فائل کے ڈسکرپٹر کو ریٹرن کرتا ہے. یہاں پر دیکھیں انہوں نے بتایا ہے کہ بہت اوپنڈ فار ریڈنگ اینڈ رائٹنگ, دونوں جو ہوتے ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں ریڈنگ اور رائٹنگ کے لیے, اور اس کو پراپرلی یوز کرنے کے لیے ہمیں ایک اسپیسیفک ٹائپ کا پروٹوکول یوز کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, پروٹوکول یوز کرنا پڑتا ہے پراپر یوز کرنے کے لیے پائپ کا. ٹھیک ہے, 2 وے کمیونیکیشن ول نیڈ 2 پائپس. ٹھیک ہے, جب اس میں ہمیشہ 1 وے کمیونیکیشن ہوتی ہے نا, تو پھر اگر ہم نے 2 وے کمیونیکیشن کرنی ہے, مطلب 2 وے کمیونیکیشن کے لیے ہمیں 2 پائپس کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں پر پائپ کی ڈائیگرام بھی دکھائی ہوئی ہے کہ FD1 جو ہوتا ہے وہ پائپ رائٹنگ اینڈ کے لیے ہوتا ہے, فکس ہوتا ہے, اور FD0 پائپ جو یا فائل ڈسکرپٹر FD0 جو ہوتا ہے وہ ریڈنگ اینڈ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جب بھی ہم جس آرڈر میں پائپ میں رائٹ کرتے ہیں کوئی بھی میسیج, ٹھیک ہے, تو سیم اسی آرڈر میں پائپ میں سے ریڈ بھی ہوتا ہے میسیج. ٹھیک ہے, تو یہ سسٹم جو ہوتا ہے وہ اس بات کی بھی گارنٹی کرتا ہے کہ جو میسیج ہوتا ہے وہ پائپ کے درمیان میں لاس نہیں ہوتا, مڈل میں لاس نہیں ہوتا, سوائے کہ ایک پروسیس جو ہے اس کا سینڈر یا ریسیور جو ہے وہ ایگزٹ نہ کر دیا. ٹھیک ہے, پھر اس صورت میں ہو سکتا ہے, ادروائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہم موسٹلی پائپ سسٹم کال کا فوک کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فوک سسٹم کال کے ساتھ یوز کرتے ہیں. تو انٹ FD2 جو ہوتا ہے فائل ڈسکرپٹر 2 وہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے, فوک چائلڈ کریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو میں نے آلریڈی آپ کو بتایا ہے کہ FD0 جو ہوتا ہے فائل ڈسکرپٹر کو ریڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, FD1 فائل ڈسکرپٹر کو رائٹ کرنے کے لیے, اور ریٹرن اور فائل ڈسکرپٹر جو ہے -1 یا پائپ -1 تب ریٹرن کرتا ہے جب پائپ فیل ہو جائے. ٹھیک ہے, یا اس میں جو میسیج سینڈ ہونا ہے وہ فیل ہو جائے یا ریسیو نہ ہو. تو آپ لوگوں کو یہاں پر ایک چیز کنفیوز کر رہی ہوگی, فائل ڈسکرپٹر ہوتا ہے انڈیکس. ٹھیک ہے, کسی بھی جہاں پر فائل پڑی ہوگی میموری میں کہیں بھی فائلز پڑی ہوں گی جس کو جہاں پر ریڈ کرنا ہے یا جہاں پر رائٹ کرنا ہے یا جہاں سے ریڈ کرنا ہے اس کا انڈیکس. ٹھیک ہے, اس کا انڈیکس کو فائل ڈسکرپٹر کہتے ہیں. میں آپ لوگوں کو ڈائیگرام دکھاتی ہوں, وہ اگلے لیکچرز میں ہے, لیکن یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو شاید آپ لوگوں کو کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. یہ دیکھیں, تو یہ جہاں پر جو 0 1 2 3 لکھے ہیں یہ فائل ڈسکرپٹر ہیں, اور یہ PPFDT ہے, مطلب فائلز کا جو بھی فائلز ہیں اس کے اندر کنٹینٹ پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب فائلز کا کنٹینٹ جہاں پر ریڈ کرنا ہوتا ہے یا رائٹ کرنا ہوتا ہے ان کے انڈیکس کو فائل ڈسکرپٹر کہتے ہیں, اور ان کے انڈیکسز کا ایک ٹیبل بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں سے جا کر کنٹینٹ رائٹ یا ریڈ کر لیتے ہیں, تو FD اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے,
تو اسپیسیفک ہوتا ہے FD0 ریڈ کرنے کے لیے، FD1 رائٹ کرنے کے لیے، اور اگر فیل ہو جائے تو -1. اور پائپ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ باؤنڈیڈ بفر ہوتا ہے. مطلب کیا ہے کہ ہم نے باؤنڈیڈ بفر اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ باؤنڈیڈ بفر وہ ہوتا ہے جس میں کیپیسٹی پائپ کی یا کیو کی اسپیسیفک ہوتی ہے یا لمیٹیڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو پائپ کی میکسیمم کیپیسٹی پائپ بف ڈیفائنڈ ہوتی ہے. یونکس میں 5.1.2.20 ہوتی ہے، جبکہ لینکس میں 4 اور 9.6 ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر انہوں نے اگزامپل بتائی ہے کہ چائلڈ پروسیس جو ہے نا وہ پیرنٹ پروسیس جو ہے وہ چائلڈ کو ہیلو ورلڈ لکھ رہا ہے اور چائلڈ پروسیس نے کیسے رائٹ کرتا ہے. تو یہاں پر ان کی ورکنگ دکھائی ہے کہ جب بھی پیرنٹ پروسیس جو ہے وہ سب سے پہلے رائٹ کرے گا FD1 پائپ کو اوپن کر کے، پائپ میں رائٹ کرے گا ہیلو ورلڈ، اور پائپ چائلڈ جو ہے وہ FD0 پائپ کا اینڈ جو ہے وہ اوپن کر کے ریڈ کر لے گا. پھر اس نے رپلائی جب لکھنا ہے تو FD1 مطلب اپنا رائٹنگ اینڈ اوپن کرے گا پائپ کا، اور پیرنٹ جو ہے وہ FD0 مطلب ریڈنگ اینڈ اوپن کر کے ریڈ کر لے گا. تو آپ لوگ یہاں پر نوٹ کریں کہ یا تو پروسیس سینڈ کر رہا ہے یا تو ریڈ کر رہا ہے یا رائٹ کر رہا ہے. ایک کام ایک وقت میں پائپ میں ایک کام ہو رہا ہے، مطلب ہاف ڈوپلیکس ہے. اور آپ نوٹ کریں کہ پائپ جو ہے وہ کرنل کے اندر انہوں نے دکھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو پائپ جب بھی ہم کریٹ کرتے ہیں تو وہ کرنل کے اندر کریٹ ہوتا ہے. یہاں پر آپ اس کوڈ کو بھی سمجھ لیں کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، ایک پائپ کریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر ایک چائلڈ فوک سسٹم کال کے ذریعے سے ایک چائلڈ کریٹ کرنا ہے. چائلڈ رائٹ کرے گا، پھر پیرنٹ اس کو ریڈ کرے گا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے ایک پائپ بنایا ہے پائپ FD2. مطلب یہ ہے کہ ایک چائلڈ ہم نے کریٹ کرنا ہے، ایک PID مطلب ایک انٹیجر کے ویریبل جتنے بھی یوز ہوں گے وہ، اور ایک سٹرنگ میسیج ہے ہیلو ورلڈ. اور جب ہم پیرنٹ چائلڈ کو کریٹ کر لیں گے، اور اگر تو چائلڈ کریٹ نہیں ہوا یا سسٹم کال فیل ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایگزٹ ٹرو ہو جائے گا، ایگزٹ کر جائے گا. اگر چائلڈ کریٹ ہو گیا ہے پی یا پروسیس ID = 0 ہے تو اس کا مطلب ہے چائلڈ کا کوڈ ایگزیکیوٹ ہوگا. سب سے پہلے ریڈ کرنے کے بعد پیرنٹ کا میسیج ریڈ کرنے کے بعد وہ اپنے ریڈنگ اینڈ کو کلوز کر دے گا. اس کا رائٹنگ اینڈ پائپ FD1 مطلب رائٹنگ اینڈ کو اوپن کر کے رپلائی لکھے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنے رائٹنگ اینڈ کو کلوز کر دے گا اور ایگزٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر پیرنٹ کا کوڈ ایگزیکیوٹ ہوگا. پیرنٹ پہلے میسیج لکھ دیا ہوا تو وہ ایگزٹ اپنا پائپ جو ہے فائل ڈسکرپٹر اس کو کلوز کر دے گا. اس کے بعد اس کا جو کوڈ تھا جہاں پر اس نے میسیج لکھا تھا وہ سارا یہاں پر بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ لوگوں کو لیکچر سمجھ آئے گا. تھینک یو، اللہ حافظ.